پارٹ 48۔ وہ لوگ پہلے ہی اسپتال پہنچ چکے تھے، مگر شارٹ کٹ راستے کے چکر میں دریس اور بادل ایک بہت بڑے ٹریفک میں پھنس چکے تھے، اس لیے وہ پورے 20 منٹ بعد اسپتال پہنچے تھے۔ بادل لفٹ کے ذریعے سیکنڈ فلور پر جانے لگا، لیکن دریس وقت ضائع کیے بنا سیڑھیاں عبور کرتا ہوا اوپر کی جانب بڑھ گیا، جس پر بادل نے نفی میں سر ہلایا۔ دریس کی حالت 2 مہینوں سے ایسی تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر اسے پاگل کہہ سکتا تھا، لیکن آج وہ بہت مسکرا رہا تھا۔ آج اس کی آئزل کو ہوش آیا تھا۔ ہاں، وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ آج سب سے کچھ بتانے والا تھا، اپنے اور اس کے نکاح کے بارے میں۔ وہ آج سب کچھ اس کو بتانے والا تھا، اپنے اور اس کے نکاح کے بارے میں، اور وہ اسے مزید دیر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سب لوگ پرائیویٹ روم کے باہر خاموشی سے کھڑے تھے، کسی کے چہرے پر بھی خوشی کے تاثرات نہ تھے۔ سب کو خاموش کھڑا دیکھ کر وہ ان کی جانب بڑھا، مگر سب ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں جھکا کے وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا آخر وہ لوگ ایسے کیوں کھڑے تھے۔ دوسری طرف سے بادل بھی لفٹ سے آ چکا تھا۔ دریس کسی سے کوئی بھی سوال کیے بنا روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا، جبکہ بادل ان سب کے ساتھ دوسری طرف سے بادل بھی لفٹ سے آ چکا تھا۔ دریس کسی سے کوئی بھی سوال کیے بنا روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا، جبکہ بادل ان سب کے ساتھ ہی کھڑا ہو کر ان کی خاموشی کی وجہ جاننے لگا۔ آئزل وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا بیڈ کی جانب آیا، جہاں وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ کنولے کی وجہ سے سجا لگ رہا تھا۔ دریس نے جس پر جوش انداز میں اس کا نام پکارا تھا، اتنی ہی اجنبیت سے اس نے دریس کو دیکھا تھا۔ آئزل، مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا تم واقعی ہوش میں آ چکی ہو؟ آئزل، میں بتا نہیں سکتا آج کتنا خوش ہوں میں، دریس چاہت سے چور لہجے میں کہتا ہوا اسے سوجے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کے اس کے پاس آ بیٹھا۔ دریس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اسے خاموشی سے تک رہی تھی۔ مجھے یقین تھا تم بہت جلد واپس لوٹ آؤ گی۔ میں نے کتنی دعائیں کی تھیں یار اپنی آئزل کو واپس لانے کے لیے، تم جانتی نہیں آئزل، میں مر چکا تھا۔ مجھے یقین تھا تم بہت جلد واپس لوٹ آؤ گی۔ میں نے کتنی دعائیں کی تھیں یار اپنی آئزل کو واپس لانے کے لیے، تم جانتی نہیں آئزل، میں مر چکا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں ختم ہو چکا تھا، مگر دیکھو آج تمہاری واپسی نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ اب تم کچھ بھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی نہ۔ دریس جس قدر خوشی سے کہہ رہا تھا، وہ بے تاثر سا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ دریس نے جیسے ہی اس کا ہاتھ چومنا چاہا، اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ دریس نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ آئزل، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت ناراض ہو، لیکن اب ہمارے درمیان کوئی دوری نہیں آئے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں آخری دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ پرامس مائی ڈارلنگ، پلیز اب غصہ تھوک دو پلیز۔ دریس نے التجائی انداز سے کہتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کی، مگر وہ پیشانی پر کئی شکن لیے اسے بے حد اجنبیت سے دیکھ رہی تھی۔ آئزل میری جان، آئزل میری جان۔ دریس کے دل میں جیسے ہی کوئی کانٹا سا چبھا تھا۔ آئزل کی یہ اجنبیت سے نگاہیں اسے زچ کر رہی تھیں۔ وہ کشمکش کی کیفیت میں مبتلا اسے پھر سے پیار سے پکارنے لگا۔ کون ہیں آپ؟ دریس کے دل میں جیسے کوئی کانٹا سا چبھا تھا۔ آئزل کی یہ اجنبیت سی نگاہیں اسے زچ کر رہی تھیں۔ وہ کشمکش کی کیفیت میں مبتلا اسے پھر سے پیار سے پکارنے لگا۔ کون ہیں آپ؟ آئزل نے بے تاثر سے چہرے کے ساتھ جو ایک سوال کیا تھا، وہ دریس کے پیروں تلے زمین نکلنے کے لیے کافی تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئزل سنجیدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آئزل، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں دریس، تمہارا دریس، صرف تمہارا۔ آئزل بے ساختہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھ کر شدت سے کہنے لگا، مگر آئزل نے جس سختی سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا، دریس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ کون دریس؟ میں آپ کو نہیں جانتی، پلیز آپ انہیں بلائیں جو کچھ دیر پہلے خود کو میرے ڈیڈ بتا رہے تھے۔ دریس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ کون دریس؟ میں آپ کو نہیں جانتی، پلیز آپ انہیں بلا دیں جو کچھ دیر پہلے خود کو میرے ڈیڈ بتا رہے تھے۔
وہ ماتھے پر شکن لیے جس پریشانی سے کہ الفاظ ادا کر رہی تھی۔ دریس کے آنسو کسی لڑی کی طرح ٹوٹ کر چہرے پر بہہ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا پیچھے کو ہوا جا رہا تھا۔ آئزل یعنی آئزل کی میموری لاسٹ، او گاڈ نہیں! وہ شاک کی کیفیت میں زیر لب کہتا ہوا پیچھے کو مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب آئزل خاموشی سے اس سیاہ آنکھوں والے شخص کو جاتا دیکھ رہی تھی، وہ جیسے ہی باہر آیا، ایک نظر سامنے کھڑے تمام لوگوں کو دیکھ کر وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سب نے اسے آوازیں دی تھیں مگر اسے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بادل اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اتر کر ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ سب نے اسے آوازیں دی تھیں مگر اسے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بادل اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر کر ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوئے، ان کے قدموں کی آہٹ پر اس نے اپنی نیلی سوجی ہوئی آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وجاہت صاحب کو دروازہ کھولتے ہی شراب کی بو محسوس ہوئی تھی جس پر وہ کوفت سے انہوں نے ناک پر ہاتھ رکھا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں نہایا ہوا تھا۔ جیسے ہی اندر کی جانب بڑھے، کچھ شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتلیں ان کے پیروں سے ٹکرائیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس ان کی آن کی۔ جب اچانک سے پورا کمرہ روشن ہوا، وہ چونک کر اطراف میں نظریں دوڑانے لگے۔ ان کے پیروں سے ٹکرائیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کی۔ جب اچانک سے پورا کمرہ روشن ہوا، چونکہ اطراف میں نظریں دوڑانے لگے۔ کمرے کا حال بالکل بے حال تھا۔ اس کے بچے کچے ایوارڈ زمین پر لاچار ٹوٹے ہوئے پڑے تھے۔ بیڈ کی چادریں جیسے کسی نے ہاتھ سے نوچ کر زمین پر پھینکی تھیں۔ تکیے بھی بیڈ پر موجود نہ تھے۔ کرسیوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شراب کی بوتلیں کانچ کی حالت میں پورے کمرے میں بکھری پڑی تھیں، جن کی بو پورے کمرے میں پھیل کر ایک عجیب سا ماحول بنا رہی تھی۔ پورے کمرے کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھنے کے بعد آخر میں ان کی نظر اطراف میں دیوار کے ساتھ رکھے کوچ پر گئی، جہاں ان کا لاڈلا بیٹا اپنی معزز بے ہوشی والی حالت میں پڑا تھا، جو آنکھیں کھول کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب نیا نہ تھا۔ ان 2 مہینوں میں آتش نے انہیں بہت ستایا تھا۔ پوری رات شراب پیتے ہوئے اسے یاد کر کے جاگ کر گزارتا تھا اور سارا دن بے ہوشی کی حالت میں یوں ہی پڑا رہتا تھا۔ اب نہ تو اسے کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ اپنی صحت کا، نہ پیسے کا، نہ شہرت کا۔ اسے اگر پرواہ تھی تو صرف اپنی محبت کی۔ وجاہت صاحب اپنے دونوں بیٹوں کی حالت دیکھ کر بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ اپنی صحت کا، نہ پیسے کا، نہ شہرت کا، اگر اسے پرواہ تھی تو صرف اپنی محبت کی۔ وجاہت صاحب اپنے دونوں بیٹوں کی حالت دیکھ کر بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے کمرے کا؟ وہ گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے شراب کی بوتل کو پیر سے دور دھکیلتے ہوئے کوچ پر اس سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھے، جبکہ وہ شراب کے نشے میں چور انداز میں انہیں خاموشی سے تک رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، آتش کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ آخر کب تک یوں ہی اپنے باپ کو تنگ کرتے رہو گے؟ تم دونوں ترس نہیں آتا تمہیں اپنے باپ پر، جو آہستہ آہستہ زندگی کے آخری حصے کو پار کر رہا ہے؟ وجاہت صاحب نے اونچی آواز میں کہتے ہوئے اسے سختی سے دیکھا۔ جا پر وہ بے تاثر سا چہرہ لیے اب تک یوں ہی خاموشی سے انہیں تک رہا تھا۔ نہیں ڈھونڈ پائے نا آپ اسے؟ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا شاید ان سے جو اب مانگ رہا تھا۔ اس کی بات پر وجاہت صاحب ماتھے پر شکن لیے تعصب سے اس کی حالت دیکھنے لگے۔ اس سوال کا شاید ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ان 2 مہینوں میں وہ کتنا بدل چکا تھا۔ اس کا ورزشی جسم اب تھوڑا کمزور پڑ چکا تھا، سر شاب، چہرہ فیکا پڑ چکا تھا۔ نیلی پرکش آنکھیں جو اب ہمیشہ سرخ سوجی ہوئی رہتی تھیں، جن کے نیچے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اس کے کالے سن بال جو ہمیشہ جیل سے سیٹ ہوئے رہتے تھے، اب اتنے بڑھ چکے تھے کہ چہرے پر آ رہے تھے۔ اس کی ہلکی برٹ چہرے کو 4 چاند لگائی تھی، اب کافی بڑھ کر
बेज़ाविया हो चुकी थी। इन्होंने आंखों पर से चश्मा उतार कर नम आंखों को साफ किया। हाँ, वो नहीं मिली। शायद वो मिलना ही नहीं चाहती। वो अब दोबारा कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती। वजाहत साहब ने जिस संजीदगी से कहा था, वो आंखें छोटी करता हुआ खुद को संभालते हुए आंखें मसल कर उठ बैठा। आपके कहने का क्या मतलब है डैड? वो बामुश्किल आंखों को खोलते हुए इन्हें देखकर सवाल करने लगा, जिस पर वजाहत साहब ने एक नज़र इसके पाँव पर मारी, जहाँ गहरा जख्म बना हुआ था, जहाँ से निकलता खून शायद अब यकीनन ये जख्म कांच के टुकड़ों की वजह से हुआ था। खालिद देखो अपनी, क्या लगता है तुम्हें अगर वो वापस आ भी गई तो रह पाएगी तुम्हारे साथ, तुम जैसे इंसान के पास जो खुद को नहीं संभाल सकता, मुस्तकबिल में इसे संभालेगा? वजाहत साहब ने एक नज़र इसे सर दबाए देकर तंज़ी अंदाज में कहा था, जिस पर आतिश इन्हें आंखें छोटी करते हुए देखने लगा। आप ताना दे रहे हैं मुझे? आतिश ने आईब्रोज का सवाल किया, जिस पर वजाहत साहब ने गहरी सांस ली। आप ताना दे रहे हैं मुझे? आतिश ने आईब्रोज का सवाल किया, जिस पर वजाहत साहब ने गहरी सांस ली। ताना नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ। अगर ऐसे ही हाल बना के रखोगे तो इसे खाक ढूंढ पाओगे तुम। ताना नहीं दे रहा, समझ रहा हूँ। अगर ऐसे ही हाल बना के रखोगे तो इसे खाक ढूंढ पाओगे तुम। वजाहत साहब ने तासुफ से सर हिलाया था। आप किस बात पर ब्लेम कर रहे हैं मुझे? आप खुद तो इसे ढूंढ नहीं पाए, मुझे किस बात के ताने दे रहे हैं आप? वजाहत साहब ने तासुफ से सर हिलाया था। आप किस बात का ब्लेम कर रहे हैं मुझे? आप तो खुद इसे ढूंढ नहीं पाए, किस बात के ताने सुना रहे हैं आप? अरे आपने कौन सा कुछ कर लिया अपने बेटे के लिए? आप सिर्फ नाम के बाप हैं, सिर्फ नाम के। आतिश ने जिस कदर कड़वे लहजे में इन्हें ये बात कही थी, वो सख्त तासुरात से गुनने लगे। आतिश, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? बाप हूँ तुम्हारा, तमीज़ से बात करो मुझसे। ऐसा ना हो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। वो 2 महीनों से तुम्हारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर अब और नहीं। वजाहत साहब दहाड़ते हुए उठे थे, जिस पर वो भी तैश में उठा था। आखिर तो इसके अंदर इन्हीं का खून था। वो तो आप ये कहना चाह रहे हैं आप बेजार हो गए हैं मुझसे? आतिश ने तेजी अंदाज में कहते हुए खुद को संभालना चाहा, क्योंकि इसका सर घूम रहा था। वजाहत साहब आगे बढ़कर इसे थामते, मगर वो हाथ के इशारे से इन्हें दूर करता हुआ खुद को संभाल चुका था। करीब मत आइएगा डैड। आप चाहते ही नहीं कि तबीर मुझे वापस मिले। डैड, आपको मेरी हालत नज़र नहीं आ रही? मैं मर जाऊंगा इसके बिना डैड। करीब मत आइएगा डैड। आप चाहते ही नहीं कि तबीर मुझे वापस मिले। डैड, आपको मेरी हालत नज़र नहीं आ रही? मैं मर जाऊंगा इसके बिना डैड। आतिश ने जिस कदर तड़पते हुए ये अल्फाज कहे थे, वजाहत साहब ने जद से आंखें मीच कर रुख बदल लिया था, जिस पर आतिश ने इसके सामने आ खड़ा हुआ डैड, मुझसे नज़रें चुरा रहे हैं? क्यों चुरा रहे हैं आप डैड? मैंने कहा ना, मैं नहीं जी पा रहा डैड। वो बहुत ज़रूरी हो चुकी है मेरे लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे डैड? वो किस कदर गर्भ में चीख रहा था। इसकी हालत बिल्कुल एक अब नॉर्मल इंसान की तरह लग रही थी। वजाहत साहब यूं ही खामोशी से सर झुकाए खड़े थे। डैड, मुझे तबीयत चाहिए डैड। मैं इसके बिना वाकई मर जाऊंगा डैड। मुझे तबीयत चाहिए, किसी भी कीमत पर तबीयत चाहिए डैड। मैं पागल हो रहा हूँ इसके बिना। आखिर आप क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे? कुछ तो बोलें डैड। आतिश की आवाज़ पूरे मंचर में गूंज रही थी। तमाम मुलाजिम हॉल में खड़े एक दूसरे को तक रहे थे। वो आज शायद कुछ ज़्यादा ही आपे से बाहर हो चुका था। वजाहत साहब ने इसकी इस पागल वाली हालत पर इसे तेजी नज़रों से घूरा था। वो आज शायद कुछ ज़्यादा ही आपे से बाहर हो चुका था। वजाहत साहब ने इसके इस पागल वाली हालत पर इसे तेजी नज़रों से घूरा था। आतिश, होश में आओ, वजाहत साहब ने सख्त लहजे में कहा, जिस पर आतिश अपनी भीगी आंखों से इन्हें तासुफ से देख रहा था। इसका पूरा वजूद सीने में शराबोर हो चुका था। बाल मजीद बिखर चुके थे, जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था, जबकि गर्दन और
کنپٹی کی ساری رگیں ابھر چکی تھیں، جیسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ ڈیڈ میں ہوش میں ہوں، ڈیڈ میں ہوش میں ہی ہوں۔ ڈیڈ مجھے تعبیر چاہیے، آپ اسے پلیز۔ ڈیڈ میں ہوش میں ہی ہوں۔ ڈیڈ مجھے تعبیر چاہیے، آپ اسے پلیز میرے پاس واپس لے آئیں۔ ڈیڈ پلیز یہ ممکن کر دکھائیں ڈیڈ، اس نے کہا تھا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، آپ سے لے آئیں گے نا ڈیڈ؟ کیونکہ خاموش کھڑے ہیں، کچھ تو کہیں، آخر آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ ارے جواب دینا، حقیقت بتائیں کہ آپ میری خوشی نہیں چاہتے۔ آتش بہت بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ شروع کے الفاظ اس نے جس شدت، جس جنون سے تڑپتے ہوئے کہے تھے، اتنی ہی شدت سے آخری الفاظ پر اس نے نفرت سے اپنے باپ کو دیکھا تھا، اور پھر اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے وجاہت صاحب کے ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر جا لگا تھا۔ تمام ملازمین نے اپنے دل تھام لیے تھے۔ نفرت سے اپنے باپ کو دیکھا تھا، اور پھر اس سے بھی کہیں زیادہ شدت سے وجاہت صاحب کے ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر جا لگا تھا۔ تمام ملازمین نے اپنے دل تھام لیے تھے۔ کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ اپنے باپ کی نیت پر شک کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ لعنت ہو تم جیسی اولاد پر، جسے اپنے علاوہ کسی دوسرے کی پرواہ نہیں، اپنے باپ کی بھی نہیں۔ جب پاگل شخص ایسا ہے تو نفسیاتی کیسا ہوگا؟ وہ زوردار تھپڑ کھا کر سائیڈ کو جھک چکا تھا، بال چہرے پر بکھر کر اس کی ایک نیلی آنکھ کو چھپا چکے تھے۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتا ہوا واپس اپنی پوزیشن میں کھڑا ہوا، سرخ بھیگی آنکھیں لیے وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، جو بظاہر تو اسے برا بھلا بول رہے تھے، مگر اندر ہی اندر اس کی ایسی حالت پر بالکل ختم ہو رہے تھے۔ دیکھنے لگا جو بظاہر تو اسے برا بھلا بول رہے تھے، مگر اندر ہی اندر اس کی ایسی حالت پر بالکل ختم ہو رہے تھے۔ ہوش کی دنیا میں آؤ آتش، مزید مت تڑپاؤ اپنے باپ کو۔ کیا کچھ نہیں کیا اس باپ نے تم دونوں بھائیوں کے لیے؟ لیکن تم لوگوں نے بدلے میں کیا دیا؟ صرف اور صرف الزام۔ ہاں، نہیں ڈھونڈ پایا میں تمہاری تعبیر کو، نہیں مل پائی وہ مجھے، تو کیا اس میں بھی میرا قصور ہے؟ ہاں۔ وجاہت صاحب تیش میں بھڑک اٹھے تھے، جبکہ ان کے لہجے سے دور کرب اور ایک باپ کی اذیت صاف واضح ہو رہی تھی۔ ان کی بات پر آتش منہ سے انہیں دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو، تو کیا میں ہوں قصوروار؟ کیا یہ سب میرا قصور ہے ڈیڈ؟ وہ مزید اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ نہ پائی اور سب سے آنکھیں میچ کر پلٹ گئے۔ اتنے چھوٹے تھے تم جب تمہاری ماں تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ کر خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اتنے چھوٹے تھے تم جب تمہاری ماں تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ کر خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ تب میں نے تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا، تمہیں سب سے زیادہ چاہا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔ ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر بھیج دیا، ہمیشہ تمہاری ضد، تمہارے غصے کو برداشت کر کے تمہاری خواہشات کو پورا کیا۔ میں نے صرف تمہارے لیے ان پروڈیوسرز کی بات مان کر تمہارے مزاج کے مطابق نئے ملکوں اور شہروں میں نئی جگہیں بنوائی، تاکہ تم جس جگہ بھی جاؤ خود کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو، تمہارے مزاج کے مطابق نئے ملکوں اور نئے شہروں میں تم جگہ بنوائی، تاکہ تم جس جگہ جاؤ خود کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو ادھورا نہ پاؤ۔ مگر آج ایک باپ کے سامنے یہ سوال پیدا ہو ہی گیا کہ کیا کیا آپ نے میرے لیے؟ آتش کی خاموشی اس بندے کے کمرے میں نیا ارتعاش پیدا کر رہی تھی، جیسے طوفان کے آنے سے پہلے آسمان پر خاموشی چھائی ہوتی ہے، جو کسی بڑی تباہی کی علامت ہوتی ہے۔ وجاہت صاحب کے نرم لہجے پر وہ خاموش رہا تھا، جیسے ہی وہ کچھ کہنے کے لیے آتش نے ایک جھٹکے سے کبرڈ سے پسٹل نکال کر کنپٹی پر رکھی تھی۔ وجاہت صاحب کچھ پل کے لیے سہم سے گئے تھے۔ وہ جیسے ہی ہڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، وہ سرخ آنکھیں لیے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مزید پیچھے ہوا تھا۔
پیچھے ہوئے تھا۔ نہیں، وہیں رک جائیں پلیز، اب نہیں۔ آتش ہچکی پر آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کے اشارے پر وجاہت صاحب کے قدم رکے تھے۔ آتش کی چال سے اب جنونیت ٹپک رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تھا نا ڈیڈ، نفسیاتی کیسا ہوتا ہے؟ وجاہت صاحب کے سوال کو دہراتے ہوئے آتش کی گرفت پسٹل پر مزید مضبوط ہونے لگی تھی۔ دیکھیں، اپنے بیٹے کو نفسیاتی ایسا ہوتا ہے۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ وجاہت صاحب کی روح تک کانپ گئی تھی۔ آتش کے آنسو کی برسات اب تک جاری تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں کیا نہ تھا، کرب دور استاذی جنونیت۔ وہ شخص واقعی طبیعت سے عشق کے نشے میں جنونیت کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ آتش بیٹا دیکھو پلیز، اس پسٹل کو خود سے دور کرو۔ دیکھو، میں وعدہ کرتا ہوں تبیر کو تمہارے پاس واپس لے کر آؤں گا، ہر حال میں۔ بس پلیز اسے خود سے دور رکھو۔ وجاہت صاحب آخر تو باغ تھے نا، کیسے نہ تڑپتے؟ ان کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اپنے بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر اب بھی وہ زندہ تھے۔ وہ واقعی بہت برداشت کرنے والے شخص تھے۔ نہیں ڈیڈ، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میں ان 2 مہینوں میں کتنا تڑپا ہوں یہ آپ نہیں جانتے ڈیڈ۔ میں مر جاؤں گا ڈیڈ، میں مر جاؤں گا۔ مجھے نہیں جینا اس کے بنا۔ میں ختم کر لوں گا خود کو ڈیڈ۔ وہ دیوانے وار کہتا ہوا جیسے ہی پسٹل کا اسٹریگل پش کرنے لگا تھا، یکدم سے وجاہت صاحب نے آگے بڑھ کر پسٹل کا رخ چھت کی طرف کیا تھا۔ پسٹل چل چکی تھی اور اوپر چھت پر لگا شیشہ کا خوبصورت بیش قیمتی فانوس کرچیوں کی صورت میں تبدیل ہو کر زمین پر گرنے لگا تھا۔ ایک جھٹکے سے وجاہت صاحب نے آتش کا ہاتھ پکڑ کر دوسری جانب دھکیلا اور جس شور سے ہو کر زمین پر گرنے لگا تھا۔ ایک جھٹکے سے وجاہت صاحب نے آتش کا ہاتھ پکڑ کر دوسری جانب دھکیلا اور جس شور سے فانوس زمین پر آ گرا تھا۔ زمین خوف کے مارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر کچھ کی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ اوپر آ کر منظر دیکھ سکیں۔ ایک دم سے پورے کمرے میں خاموشی پھیل گئی، جیسے کوئی طوفان سا تھم گیا ہو، جیسے بادلوں کی گرج اب ختم ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کی بارش شروع ہو چکی تھی، ہو جیسے خوشگوار موسم میں اداس شاہین اور مینشن کے باہر رقص کرتی ٹھنڈی ہوائیں۔ آتش آتش بیٹا، آنکھیں کھولو۔ اچانک سے وہ زمین بوس ہوا تھا، اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کی حالت اب کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وجاہت صاحب کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ ڈاکٹر کو کال کر کے مینشن پر بلایا گیا تھا۔ اچانک سے وہ زمین بوس ہوا تھا، اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کی حالت اب کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وجاہت صاحب کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ ڈاکٹر کو کال کر کے مینشن میں بلایا گیا تھا۔ وہ اب تک اپنے بے جان سے وجود کے ساتھ بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ کچھ ملازم دروازے پر کھڑے اس کی حالت پر افسوس کر رہے تھے اور کچھ نجی حال میں کھڑے اس کی صحتیابی کے لیے دعا گو تھے۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی تھی، اس کے زخمی پیر پر بینڈیج کی تھی اور اسے انجیکشن لگا کر آرام کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ بس کر دے یار، اور کتنے آنسو بہائے گا؟ چل واپس ہاسپٹل چلیں، وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بس کر دے یار، اور کتنے آنسو بہائے گا؟ چل واپس ہاسپٹل چلیں، وہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ جو کب سے فٹ پاتھ پر بیٹھا خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا، بادل کی بات پر اب اسے گھورنے لگا۔ بھلا کیوں انتظار کرے گی وہ میرا؟ وہ تو سب کچھ بھول چکی ہے، اسے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ گریز نے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے جس انداز میں کہا تھا، بادل نے شاید پہلی بار اسے اتنا مایوس ہوتا دیکھا تھا۔ یار، تیرے ڈیڈ کی کال آئی تھی، وہ کہہ تو رہے تھے آئیزل کو جو سمجھایا جا رہا ہے وہ سب مان رہی ہے۔ اس نے اپنے ڈیڈ کو بھی فائنلی ڈیڈ مان لیا۔ وہ حریم کو اپنی دوست مان رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ تجھے اس کا ہسبینڈ بتایا گیا ہے، اور وہ مان بھی گئی ہے کیونکہ اسے کچھ یاد نہیں، تو وہ حریم کی تمام باتیں مان رہی ہے۔ ان فیکٹ وہ تو حریم پر اس وقت سب سے زیادہ بھروسہ کر رہی تھی۔
ہیں وہ کریم کو اپنی دوست مان رہی ہیں، وہ سب سے بڑی بات یہ کہ تجھے اس کا ہسبینڈ بتایا گیا ہے اور وہ مان بھی گئی ہیں کیونکہ اسے کچھ یاد نہیں، وہ تو کریم کی تمام باتیں مان رہی ہیں۔ ان فیکٹ وہ کریم پر اس وقت سب سے زیادہ بھروسہ کر رہی ہیں۔ بادل نے اسے سمجھانا چاہا جس پر دریز ایک نظر اسے کھڑا دیکھ کر خود خاموشی سے سر جھکا گیا۔ بادل اس کے برابر آ بیٹھا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ بھائی یار دیکھ، جانتا ہوں وہ پہلے جیسی بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اب جو کچھ بھی ہے وہ تجھے اپنا شوہر مان چکی ہیں، اب تجھے ہی اسے سنبھالنا ہے۔ سمجھ رہا ہے نا تو میری بات؟ تو کیسے اسے حال میں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ شوہر مان چکی ہیں، اب تجھے ہی اسے سنبھالنا ہے۔ سمجھ رہا ہے نا تو میری بات؟ تو کیسے اسے اس حال میں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ بادل کی بات پر حال میں اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ بادل کی بات پر دریز محیط سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، پوری رات گزر گئی تھی اسے یہاں بیٹھے بیٹھے اور وہاں آئزل کیونکہ سب رشتوں سے انجان تھی تو سب کے کہنے پر وہ مان چکی تھی کہ دریز نامی شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی، اور اگر اس کی یادداشت کبھی واپس نہ آئی۔ پھر دریز نے آئی برو جھکائی، اپنے معزز انداز میں سوال کیا جس پر بادل اسے تیزی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ ابے او جیسی تیری حرکتیں ہیں نا بھائی، زیادہ دیر بیمار نہیں رہ سکتیں گی، اور جس دن ان کی یادداشت واپس آ گئی بچو، اس دن تو اپنی خیر منا لو بیٹا۔ بادل نے جس پرجوش انداز میں اپنی بات مکمل کر کے کہکا لگایا تھا، اتنی ہی زور سے دریز نے اس کی گدی پکڑ کر زوردار چماٹا اس کی پیٹھ پر رسید کیا تھا، جبکہ دریز کے لبوں پر اب مسکراہٹ تھی اور بادل جو اب تک پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا بے شک وہ اپنے جان سے پیارے دوست کا موڈ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ دونوں ہی ہنستے مسکراتے ہوئے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھے اور ہاسپٹل کے راستے نکل گئے تھے۔ کچھ ہی فاصلے کی مسافت کے بعد وہ لوگ سٹی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ اسے روم کے اندر جانے کا اشارہ کر کے بادل خود کسی اہم کام کے لیے نکل گیا تھا۔ کچھ ہی فاصلے کی مسافت کے بعد وہ لوگ سٹی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ اسے روم کے اندر جانے کا اشارہ کر کے بادل خود کسی اہم کام کے لیے نکل گیا تھا۔ دریز جیسے ہی روم کے اندر گیا وہ بیڈ پر پھیلائی بیٹھی مونگ پھلی کھانے میں مصروف تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے اس نے جب سامنے کی جانب دیکھا تو ایک عجیب غریب حلیے والا شخص کو اپنے قریب آتا دیکھ کر مونگ پھلی کا دانہ اس کے ہاتھ سے واپس پلیٹ میں جا گرا۔ کون ہو تم اور میرے روم میں کیوں آئے ہو؟ ہاں، وہ جو آہستگی سے چلتا ہوا اس کی جانب آ رہا تھا، اس کے چیخنے پر وہیں رک کر اسے اب غور سے دیکھنے لگا، جو بچوں کی طرح چہرے کے زاویے بنائے ہاتھ میں شیشے کا گلاس لیے اس کا نشانہ بنا رہی تھی۔ میں نے تو سنا تھا تمہیں میرے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ کون ہوں میں۔ دریز آئی برو جھکائے ایک قدم آگے بڑھا تو آئزل اچھل کر بیڈ سے اتری اور دیوار کے ساتھ جا لگی، جبکہ وہ بڑی غور سے اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ نہیں مجھے نہیں پتا، کون ہو تم؟ عجیب و غریب انسان، دور رہو پلیز۔ وہ غصے اور ڈر کے ملے جلتے تاثرات لیے اب سائیڈ میں رکھے کوچ سے کشن اٹھا چکی تھی۔ اس کمرے میں شاید یہی اپنے تحفظ کا ذریعہ لگی ہو جیسے۔ آئزل، یہ کیا الٹی سیدھی حرکتیں کی جا رہی ہو؟ کمرے میں شاید اسے یہی اپنے تحفظ کا ذریعہ لگی ہو جیسے۔ آئزل، یہ کیا الٹی سیدھی حرکتیں کی جا رہی ہو تم؟ دریز اپنے معزز انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہتا ہوا اس کے قریب آ چکا تھا، جس پر آئزل نے نہ دیکھا نہ تو وہ رکھ کر کشن اس کے منہ پر دے مارا، جو اس کی اچانک والی حرکت کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ منہ پر کشن
لگنے کی بات کشن کو مضبوطی سے تھامتا ہوا اسے گھورنے لگا، جبکہ آئزل چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یادداشت جانے کے ساتھ ساتھ کیا اب تمہیں پاگل پن کے دورے بھی پڑنے لگے ہیں؟ دریس نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کی جانب قریب بڑھائی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ اس کے بے انتہا قریب کھڑا ہوا اسے گھور رہا تھا۔ آئزل دیوار کی پشت سے چپکی دونوں ہاتھوں کو آنکھوں کے سامنے کیے چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بتاؤ گی یہ سب کیا ہے آخر؟ دریس کی بات پر اس نے دھیرے سے آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ اٹھائے اور اسے سر تپید دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ عجیب و غریب انسان، آئزل نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی دریس کا قہقہ نکلا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ عجیب و غریب؟ تمہیں میں عجیب و غریب لگتا ہوں؟ کون ہو تم؟ عجیب و غریب انسان، آئزل نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی دریس کا قہقہ نکلا۔ کیا کہنا؟ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ عجیب و غریب؟ تمہیں میں عجیب و غریب لگتا ہوں؟ دریس نے سوالیہ انداز میں کہا، جس پر وہ معصومیت سے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہے میں صرف عجیب ہوں، غریب نہیں۔ اوکے، ہے میں صرف عجیب ہوں، عجیب و غریب نہیں۔ اوکے، اور یہ کوئی اپنے شوہر سے ایسے بات کیسے کر سکتا ہے؟ دریس کے احتجاجی انداز میں کہے کہ الفاظ کی آخر کے لفظ شوہر پر وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا شوہر؟ آئزل نے حیرت سے بھرپور انداز میں سوال کیا۔ جی ہاں، شوہر، دریس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، جس پر آئزل سکتے کی حالت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ دریس ایسے گھورتا پا کر اس کی سبز آنکھوں کے سامنے چٹکی بجانے لگا، جس پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ تم دریس ہو، میرے شوہر؟ آئزل نے جیسے بات کہی تصدیق چاہی تھی۔ اور نہیں تو کیا، اب نکاح نامہ دکھاؤں گا، دیکھو، کیونکہ ہمارا نکاح بچپن میں ہوا تھا۔ ڈیڈ، آئی ہو نو میرج سرٹیفکیٹ۔ سو اب ایک اچھی بیوی کی طرح اپنے شوہر کی بات مانو، اور یہ جو مسلسل گھوری جا رہی ہو، پلیز اسے نہ دیکھو۔ مجھے پہلے ہی 4 بار پہلے ہی پیار ہو چکا ہے۔ سو اب ایک اچھی بیوی کی طرح اپنے شوہر کی بات مانو، اور یہ جو مجھے مسلسل گھوری جا رہی ہو، پلیز اسے نہ دیکھو۔ مجھے پہلے ہی 4 بار پیار ہو چکا ہے۔ دریس نے اپنے معزز انداز میں اپنا پورا جملہ مکمل کیا تھا، جبکہ آخری والے الفاظ کو لے کر آئزل ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے پھر سے ایسے ہی دیکھتا پا کر وہ تعصب سے سر ہلانے لگی۔ آئزل ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے پھر سے ایسے ہی دیکھتا پا کر وہ تعصب سے سر ہلانے لگا۔ ہے، اب کیا دکھاؤ؟ اب کیا کھا جاؤ گی مجھے؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ کھڑے کھڑے نکلنے کا ارادہ ہے کیا؟ نگلنے کا ارادہ ہے کیا؟ یہ خیر میں پہلے ہی بتا دوں، ایسا ویسا کچھ نہیں سوچو۔ بیکاز میں ہضم نہیں ہوں گا، آئی سویئر پیٹ خراب ہو جائے گا تمہارا۔ دریس نے اچانک سے اس کے اتنا قریب آ کر اپنے الفاظ کہے تھے۔ اس کی اچانک والی قربت پر آئزل کی سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے سے اسے تک رہی تھی، جو دل کی کئی حسرتیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ دور ہٹو، پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی کھانے والی نہیں ہوں تمہیں، اور دوسری بات، اگر واقعی تم میرے ہسبینڈ ہو تو کافی بد نصیب ہو۔ ہسبینڈ بھی ملا تو وہ جو پہلے ہی اتنی بار دوسروں سے پیار کر چکا ہے۔ آئزل نے اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلا اور دونوں ہاتھ لپیٹ کر ناراضگی کا اظہار کرنے لگی، جس پر دریس کے لب مسکرائے تھے، شاید وہ اس سے لاڈ کر رہی تھی۔ دریس نے اس کو بازوؤں سے تھام کر اپنے قریب کیا، جس پر وہ ہفکے سے اسے دیکھنے لگی۔ میری جان، میں نے اب تک جتنی بھی بار پیار کیا ہے ہمیشہ صرف اور صرف تم سے کیا ہے۔ تمہارے علاوہ بھلا کوئی چڑیل قابو کر سکتی ہے مجھے؟ میری جان، میں نے اب تک جتنی بھی بار پیار کیا ہے ہمیشہ صرف اور صرف تم سے کیا ہے۔ تمہارے علاوہ بھلا کوئی چڑیل قابو کر سکتی ہے کیا مجھے؟ دریس کے پیار بھرے لہجے پر جہاں وہ مسکرانے لگی،
दरेज के प्यार भरे लहजे में जहाँ वो मुस्कुराने लगी थी। वो आखिरी अल्फाज सुनकर वो मुंह खोले से देखने लगी जो अब मुस्कुरा रहा था। क्या तुमने चुड़ैल कहा मुझे? गॉड यार, कैसी हबी मिला है। गॉड यार, कैसा हबी मिला है मुझे। मुझे जान से मारोगी, मुझे जान से मार दोगी मैं तुम्हें। वो जैसे जैसे पागलों की तरह गुस्से की जा रही थी, वो जैसे जैसे पागलों की तरह गुस्सा किए जा रही थी। इतना ही दुरेज का कहका बुलंद हो रहा था। फिर क्या होना था। वो हॉस्पिटल के ऊपर किए बिना वो शीशे का गिलास लिए इसके पीछे भाग रही थी, और दूसरी तरफ दुरेज जो अब तक कहका लगाए रूम से बाहर भाग चुका था। तुम उदास। रोइमा को खामोश बैठा देखकर वो इसके पास गया, गैस पर आ बैठा। रोइमा आज काफ़ी दिनों बाद इससे मिलने आई थी, वरना वो भी अपनी बहन के साथ पार्लर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। नहीं, बस याद आ रही है तबीर की, रोइमा ने उदासी लहजे में कहा, जिस पर बादल ने इसके हाथ थामा। वो खामोशी से इसे देखने लगी। रोइमा, परेशान मत हो, वजाहत अंकल हर जगह ढूंढ रहे हैं, और मैंने भी अपने तमाम साथियों को इसकी तलाश में कब से लगाया हुआ है। तुम क्यों फिक्र करती हो, मिल जाएगी वो। बादल ने जिस कदर प्यार से कहा था, इतनी ही हैरत से रोइमा ने इसे देखा था। बादल कितना बदल गया था। पहले जब भी इनकी मुलाकात होती थी तब इनकी लड़ाई होती थी, मगर इसके बाद जब रोइमा मेकअप आर्टिस्ट। बादल ने जिस कदर प्यार से कहा था, इतनी ही हैरत से रोइमा ने इसे देखा था। बादल कितना बदल गया था। पहले जब भी इनकी मुलाकात होती थी तब इनकी लड़ाई होती थी, मगर इसके बाद जब भी रोइमा मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर शूट पर जाया करती थी, वो अक्सर वो इसे नज़र आता था। तब से अब तक इसकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो 3 मुलाकातों के बाद इनके बीच बेवजह के तकरारों का सिलसिला ख़त्म हो रहा था, और अब वो अच्छे दोस्तों की तरह मिला करते थे। रोइमा की नज़र में भले से बादल एक दोस्त था, मगर बादल वो रोइमा को अपना दिल दे बैठा था, मगर इसके गुस्से से थोड़ा डरता था, जब भी कभी कह ना पाता था। बादल इसे मिलना होता था तो कब मिल जाती थी। 2 महीने गुजर चुके थे, कोई आम बात नहीं है ये। बादल, मुझे नहीं लगता तबीर अब कभी। वो मज़ीद कुछ कह न सकी और नजरें झुकाई रोना शुरू हो गई। जिस पर बादल का दिल धड़का था वो थी तो सांवली रंगत की मालिक, मगर इसके चेहरे में एक अलग कशिश थी जो मुसलसल अपनी तरफ मतवज्जो करती थी। रोइमा, प्लीज़ डोंट क्राई, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे ऐसे तुम रोती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बादल ने जिस शिद्दत से ये अल्फाज कहे थे, इसके आंसुओं को साफ किया था। वो बड़ी गौर से इसे देखने लगी, जिस पर बादल ने जल्द से हाथ पीछे खींचा। आंसुओं को साफ किया था। वो बड़ी गौर से इसे देखने लगी, जिस पर बादल ने जल्दी से हाथ पीछे खींचा था। पूरी चढ़े लगती हो जब यूं मासियों की तरह आंसू बहाती हो। रोइमा को खुद की जानिब तकता पाकर बादल ने जल्दी से बात को दूसरा रुख देकर चेहरे के अजीब व गरीब साविये बनाए, जिस पर वो न चाहते हुए भी रोइमा हंसने लगी। वो बड़ी हैरत से इसे हंसता देख रहा था। वो तो अब हंसती भी है। बादल ने बड़ी दिलचस्पी से हाथ पैर थोड़ी टिकाई जिसे देखते हुए कहा, जिस पर रोइमा एक पल के लिए ब्लश कर गई। इतनी इज्जत, बादल के अल्फाज सुनकर रोइमा ने हैरत से कहा, जिस पर बादल ने आईब्रो झुकाई। हजम नहीं हो रही ना तुम्हें? कोई बात नहीं, सूखी बकरी अब नहीं दूंगा कोई इज्जत। हजम नहीं हो रही ना तुम्हें? कोई बात नहीं, सूखी बकरी अब नहीं दूंगा कोई इज्जत। अब जल्दी से अपने ये आंसू साफ करो, वरना तुम्हारी नौजी आने लगी तो कसमें मेरा फिर से कहकर निकल जाना है। कसम से मेरा फिर कहकर निकल जाना है। फिर तुम यूं ही नाजी समेत पर्स लिए पूरे पार्क में मेरे पीछे भागोगी। बादल के मुंह पर इसे अच्छी तरह हंसी इज्जत अफसाई सुनकर रोइमा होंकों की तरह इसे देखने लगी। क्या हुआ? कुछ ज़्यादा हो गया क्या?
रोहिमा की सख्त गोरी पर वो लबों को जुबान से तर करता हुआ कहने लगा, जिस पर रोहिमा के तासुरात ढीले पड़ने लगे और वह हंसती हुई इसके कांधे पर सर टका गई। अरे अरे लड़की, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये शर्ट मैंने आतिश तुरानी की मेंशन में से ली है, जाकर सर्वेंट क्वार्टर से चुराई थी। अब तुमने ये भी अपनी नूजी से ख़राब की ना, तो फिर तुम्हारी नेक्स्ट सैलरी पर सारी शॉपिंग करूँगा मैं, समझी? नेक्स्ट सैलरी पर सारी शॉपिंग करूँगा मैं, समझी? बादल ने हड़बड़ाते हुए कहकर अपनी धड़कनों को काबू करना चाहता, जबकि रोहिमा ने इसकी तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए यूं ही आंखें बंद कर गई। एक दोस्त का इतना खूबसूरत साथ शायद इससे पहले कभी नसीब ना हुआ था। अभी वो यूं ही गहरी सांस ले रही थी जब बादल का मोबाइल बजा। क्या, किस तरफ? मुझे लोकेशन सेंड करो, वो कहता हुआ मोबाइल जेब में रखकर रोहिमा को देखने लगा, जो इसे सवाली नज़रों से देख रही थी। यार, आतिश की लड़ाई हो गई, अच्छी खासी दुर्गत बना डाली इसने खाशिर की, वो भी पब्लिक प्लेस पर। मुझे जाना होगा, कल मिलेंगे, वो अजलत में कहता हुआ वहाँ से उठकर चला गया, जबकि रोहिमा को आतिश की हालत को सुनकर काफ़ी अफसोस हो रहा था। इसने हाशिर की, वो भी पब्लिक की प्लेस पर, मुझे जाना होगा, कल मिलेंगे, वो अजलत में कहता हुआ वहाँ से उठकर चला गया, जबकि रोहिमा को आतिश की हालत का सुनकर काफ़ी अफसोस हो रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से तबीर का नाम लेने की? हाँ, मैं तेरी जान ले लूँगा। आतिश कुछ भी सोचे समझे बगैर ज़मीन पर गिरे हाशिर को गिरेबान से पकड़ते मुसलसल इस पर मुखों की थप्पड़ों को बुछाड़ कर रहा था। न जाने कितने लोग वहाँ खड़े ये तमाशा देख रहे थे। आतिश कुछ भी सोचे समझे बगैर ज़मीन पर गिरे हाशिर को गिरेबान से पकड़े मुसलसल इस पर मुखों के थप्पड़ों की बुछाड़ कर रहा था। न जाने कितने लोग वहाँ खड़े ये तमाशा देख रहे थे। क्या कहा था तूने? वो मुझे नहीं मिलेगी। हाँ, मैं इसे हासिल करके दम लूँगा, समझा तो? आतिश ने एक और बात फिर से गड़गड़ाते हुए इसकी नाक पर मुक्का मारा। अब तो हाशिर में इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो अपना बचाव कर सके। वो बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मीडिया फ़ौरन से पहले वहाँ पहुँच चुका था। आज दोपहर को जब वो मेंशन से अपने पर्सनल हाउस जा रहा था तब अचानक से हाशिर ने इसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी रोकी थी, और जब आतिश बाहर निकल कर आया तो हाशिर ने इसे तबीर के नाम पर उल्टी सीधी बातें सुनाकर वो इसे सबसे हकीकत पता कि इसने ही तबीर को वो तस्वीर भेजी थी, अब इसे गुस्सा दिलाया था। वो अब सही मानों में पछता रहा था। मीडिया पर यह न्यूज़ जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। पहले ही आतिश से हसद करने वालों ने इसके नाम को बदनाम करने की लाख कोशिशें की थी। आतिश की जगह जगह होने वाली जुनूनी लड़ाइयों पर तनकीद की गई थी। अब एक बार फिर इसकी लड़ाई हो चुकी थी, और इस बार जिससे हुई थी वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक मारूफ अदाकार हाशिर खानज़ादा था, जिससे देखकर लग रहा था वो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। इसे छूना तो दूर की बात, इसे कोई बात की तो जान से जाएगा। एक मारूफ अदाकार हाशिर खानज़ादा था, जिसे देखकर लग रहा था वो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। इसे छूना तो दूर की बात, इसे कोई बात की तो जान ले लूँगा मैं, तेरी ज़मीन में गाड़ दूँगा, तुझे पूरी दुनिया के लिए इबरत बना दूँगा। आतिश के अल्फाज से इसकी जुनूनियत की शिद्दत वाज़ेह झलक रही थी। अभी वो मज़ीद इसकी शक्ल बिगाड़ता जब दुरेज़ और बादल वहाँ पहुँचे। बहुत मुश्किल वो दोनों लोगों के हजूम से गुजरते हुए जाएं वक़्त पर आए जहाँ आतिश पसीने से शराबूर वजूद के साथ अब तक पूरी शिद्दत से इसे पीटने में मसरूफ़ था। अब वही ब्रो, छोड़ो इसे, सब देख रहे हैं। बादल को आगे बढ़ने से डरता देखकर दुरेज़ नफ़े में सर हिलाता आगे बढ़कर आतिश को काबू करने लगा, जो अब इसे भी पूरी शिद्दत से दूर धकेल कर हाशिर खानज़ादा पर लातों की बरसात कर रहा था। डरता देखकर दुरेज़ नफ़े में सर हिलाता आगे बढ़ा आतिश को काबू करने लगा, जो अब इसे भी पूरी शिद्दत से दूर धकेल कर हाशिर खानज़ादा पर लातों की बरसात कर रहा था। ब्रो छोड़ दो इसे, मर जाएगा ये, वैसे ही दम
نہیں اس میں مر گیا تو کون دفنائے گا اس چھلکے کو؟ دریس نے بیزاری سے کہتے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاشر کو بازوؤں پر خود بھی ایک لات رسید کی تھی۔ یہی تو چاہ رہا ہوں میں کہ مر جائیے، آتش نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے ایک آخری مکہ اس کی ناک پر رسید کیا تھا۔ اس کا پورا چہرہ نم ہو چکا تھا، جبکہ بادل کھڑا ہوا بڑے مزے سے خاشر کی حالت دیکھ رہا تھا، جس پر دریس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ برو ریلیکس یار، کیا ہو گیا؟ اس کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، چلو یہاں سے۔ مشکل دریس اور بادل نے آتش کو قابو کرتے ہوئے واپس اس کی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے گارڈ کو اشارے سے اس کے ساتھ جانے کا کہہ کر وہ دونوں خود اس کے پیچھے نکل گئے۔ رات کے 4 بجے کا وقت تھا، آسمان پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی معزز حالت بنائے گپ اندھیرے کے کمرے میں بیٹھا سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے 4 بجے کا وقت تھا، آسمان پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی معزز حالت بنائے گپ اندھیرے کمرے میں بیٹھا سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھوں پر کوئی بوجھ سا تھا، شاید یہ مسلسل جاگ کر روتے رہنے کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ تبیر آخر کیوں تم میری پہنچ سے اتنی دور جا چکی ہو کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا؟ وہ زیر لب کہتا ہوا موبائل میں چمکتی اس کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ آتش کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہونے لگے تھے۔ صرف ایک بار تم مجھے واپس مل جاؤ، آئی سویئر میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ جیسے اس کی مسکراتی تصویر کو دیکھ کر التجا کر رہا تھا۔ اور کیا بنا دیا تھا اس کے عشق نے، گناہوں کے دلدل سے نکل کر اس نے جینا سیکھا تھا، مگر ایک بار پھر وہ ان گناہوں کے زرد میں آ چکا تھا۔ ایک بار تم مجھے واپس مل جاؤ، آئی سویئر میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ جیسے اس کی مسکراتی تصویر کو دیکھ کر التجا کر رہا تھا۔ اور کیا بنا دیا تھا اسے عشق نے، گناہوں کے دلدل سے نکال کر اسے جینا سکھایا تھا، مگر ایک بار پھر وہ ان گناہوں کے زرد میں آ چکا تھا۔ تم ایک بار تو مان لیتی، میری بات بھروسہ تو کرتی، مجھ پر نہ جانے سے پہلے صرف ایک بار مجھ سے صفائی تو مانگ لی ہوتی، تم نے تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ مایوسی سے کہتا ہوا اسے اپنی لڑیوں کی مانند گرتے آنسو کو صاف کرنے لگا۔ میں کتنا خراب بنتا جا رہا ہوں نا تبیر، دیکھو سب کچھ کھو دیا میں نے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس شراب کے۔ وہ شراب کا گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرتے ہوئے کہنے لگا۔ تبھی ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، تبیر تمہیں کبھی نہیں ملے گی آتش، تم ایک گناہ گار انسان ہو۔ وہ جو دل ہی دل میں خود کو تبیر کے مل جانے کی تسلی دے رہا تھا، اچانک سے کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ آخر کس سمت سے یہ آواز سنائی دی تھی؟ وہ پورے کمرے میں نظر دوڑانے لگا، مگر اندھیرے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہ جو دل ہی دل میں خود کو تبیر کے مل جانے کی تسلی دے رہا تھا، اچانک سے کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ آخر کس سمت سے یہ آواز سنائی دی تھی؟ وہ پورے کمرے میں نظر دوڑانے لگا، مگر اندھیرے کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ نہیں ہوں میں گناہ گار، وہ نفی میں سر ہلاتا زیر لب گویا سا ہوا۔ سامنے تبیر کا عکس نظر آیا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آتش تبیر کو دیکھ کر جیسے ساکت سا رہ گیا تھا۔ کتنی اداسی تھی اس کے چہرے پر، کتنا درد تھا، کس کرب میں کھڑی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ساکت رہ گیا تھا۔ کتنی اداسی تھی اس کے چہرے پر، کتنا درد تھا، کس کرب میں کھڑی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ تبیر، وہ زیر لب کہتا ہوا دیوانوں کی طرح مسکرا اٹھا، جیسے اس کے جینے کی وجہ واپس مل چکی ہو۔ جیسے اٹھنے لگا، تبیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ وہیں رہیں، قریب مت آئیے گا۔ آتش ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر آہی آواز میں کہتے ہوئے شکوہ کن نگاہوں سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ بکھرے بال، بے رونق چہرہ، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، بڑھتی ہوئی داڑھی۔ وہ کیا وہی آتش سورانی تھا جو اس دنیا میں سب سے زیادہ خوب رو نوجوان دکھائی دیتا تھا، مگر اس وقت تو وہ کسی عشق میں بری طرح ہارے پاگل نفسیاتی شخص سے کم نہ لگ رہا تھا۔ تبیر، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ واپس آ گئی ہو نا؟ مجھے اپنے پاس آنے دو پلیز، مجھے نہ تڑپاؤ۔ آتش تڑپ کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا، جس پر وہ 2 قدم دور ہی۔ تبیر، کہاں تھی تم؟ کتنا ڈھونڈا، کتنا
رویا ہوں تمہارے لیے، کیوں گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ تبیر کہاں تھی تم؟ کتنا ڈھونڈا، کتنا رویا ہوں تمہارے لیے، کیوں گئی تھی تم مجھ سے دور ہو کر؟ دیکھو اب تم آ گئی ہو نا، تو اب کہیں بھی نہیں جاؤ گی، میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا۔ دیکھو اب تم آ گئی ہو نا، تو اب تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، میں تمہارے کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، اور تم کہیں بھی نہیں جاؤ گے۔ آتش اپنی نیلی سرخ بھیگی آنکھوں میں کئی حسرتیں لیے اس کے قریب آنے لگا، جس پر تبیر مزید دور ہوئی۔ وہ ضبط سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، آتش کے اس عمل پر محیط سے اسے تک رہا تھا، وہ اسے نہیں چاہتی تھی۔ آتش اس کے پاس آئے، میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس نہیں رہ سکتی آتش، تبیر نے دور سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اسے دیکھا، جو یہ جملہ سن کر مزید اذیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مگر کیوں؟ تبیر وہ عجلت سے کہتا ہوا دو قریب آگے ہوا، جس پر وہ مزید پیچھے ہوئی۔ آتش وہیں رک جائیں، میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتی، وہ عجلت سے کہتا ہوا دو قریب آگے ہوا، جس پر وہ مزید پیچھے ہوئی۔ آتش وہیں رک جائیں، میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں، میں آپ کو کبھی نہیں مل سکتی، تبیر نے سسکتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے۔ آتش دل میں ایک درد سا اٹھا تھا، وہ کس قدر تڑپتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تبیر میں سب ٹھیک کر دوں گا، پلیز مجھے سے دور مت جاؤ، وہ التجائی انداز میں کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جو پہلے ہی تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے آتش، سب کچھ ٹھیک کرنے والی ذات تو اس کی ہے، پھر آپ سب کچھ ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ التجائی انداز سے کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جو پہلے ہی تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے آتش، سب کچھ ٹھیک کرنے والی ذات تو اس کی ہے، پھر آپ سب کچھ ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ تبیر نے نرم لہجے میں کہا، جس پر آتش حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی تبیر دیکھو میں کہہ رہا ہوں نا، تم مجھ سے دور نہ جاؤ، تو پلیز مت جاؤ۔ وہ 4 قدم آگے ہوا تھا، تبیر کا عکس نفی میں سر ہلاتے ہوئے آتش کے چھونے سے پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی، وہ اب تک اپنی اس ہی پوزیشن پر بیٹھا نیند کے جھونکے کی نظر ہوا تھا۔ اطراف میں نظریں دوڑانے پر پتہ لگا وہاں کوئی نہ تھا، یہ صرف چند لمحوں کا خواب تھا۔ میں گنہگار نہیں ہوں، مگر میں یہ کیسے بھول گیا کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے؟ آتش کو ہوش تو اب آیا تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ گناہ ہی تو کر رہا تھا، وہ توبہ کرنے کے بعد پھر سے شراب پینے لگا تھا، تو کیا وہ گنہگار نہ ٹھہرا؟ آتش کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ تبیر تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتی آتش، تم ایک گنہگار انسان ہو۔ پھر سے وہی جملہ اس کے بند کمرے میں گونجنے لگا۔ آتش نے تڑپ کر دونوں ہاتھ کان پر جمائے۔ نہیں، میں گنہگار نہیں ہوں، وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ وہ مسلسل کانوں پر ہاتھ رکھے دیوان وار چیخا جا رہا تھا، مگر وہ جملہ اب تک اسے سنائی دے رہا تھا، تبیر تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ وہ مسلسل کانوں پر ہاتھ رکھے دیوانہ وار چیخا جا رہا تھا، مگر وہ جملہ اب تک اس کی سنائی دے رہا تھا، تبیر تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ آتش کی حالت شاید کوئی دیکھتا تو اسے پاگل ہی سمجھتا، سچے دل سے مانگا جائے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ تبیر کی میٹھی آواز پر اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی تھی۔ آس پاس کوئی نہ تھا، اس بند کمرے میں 2 مہینے گزرے تھے۔ اس نے تبیر کی یادیں، اس کی باتیں، اس کے جملے، اس کی ہنسی، سب کچھ محسوس کرتا تھا۔ تو کیا ایک بار پھر مجھے اس رب سے مانگ لینا چاہیے؟ آتش کے دل نے بے ساختہ کہا تھا۔ تبھی آتش نے ایک نظر برابر میں رکھی شراب کی بوتلوں کو دیکھا تھا، جن سے آج 2 مہینوں بعد وہی بو اٹھنے لگی تھی۔ وہ حقارت بھری نگاہوں سے ان بوتلوں کو دیکھتا ہوا ادھر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ فجر کی اذان اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ وہ کوچ پر رکھی چادر اٹھا کر ان بوتلوں پر ڈالتا ہوا
خود بات چلا گیا۔ فریش ہو کر اس نے کالا کرتا شلوار زیب تن کیا اور جائے نماز پر بچھا کر اپنے رب کے حضور ایک بار پھر سے آ کھڑا ہوا۔ آج وہ کتنے وقت بعد نماز پڑھ رہا تھا جو اس کی زخمی روح کو سکون بخش رہی تھی۔ فریش ہو کر اس نے کالا کرتا شلوار زیب تن کیا اور جائے نماز پر بچھا کر اپنے رب کے حضور ایک بار پھر سے آ کھڑا ہوا۔ آج وہ کتنے وقت بعد نماز پڑھ رہا تھا جو اس کی زخمی روح کو سکون بخش رہی تھی۔ گناہگار، ہاں گناہگار ہی تو ہوں میں نے توبہ کر لی تھی مگر پھر سے گناہگار بن گیا میں، آنسو موتیوں کی طرح آنسو موتیوں کی طرح آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ ندامت حد سے زیادہ طاری تھی، زبان لڑکھڑا رہی تھی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اپنے رب کے حضور ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے شرمسار ہو رہا تھا۔ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں ایک بار پھر بدلنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی وہ نماز ادا کر چکا تھا مگر اس بار جو اس کی حالت تھی اسے اپنے گناہگار ہونے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ ندامت اس کے قدر بڑھ گئی تھی کہ آنکھوں کی برسات رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ ان سب اس بات کی نشانی تھی اور رب اس کی سن رہا تھا۔ میں نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، نیک کام کرنا چاہتا ہوں، شاید کبھی مجھے میرے گناہوں کی معافی مل جائے اور تدبیر مجھے واپس مل جائے۔ آتش نے ضبط سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، کتنا سکون تھا نا یوں رات کی تاریکی میں گناہوں کے راستے کو خیر بات کہتے ہوئے اپنے رب کی جانب لوٹ آنا۔ یا اللہ میں کیا کروں ایسا جو تو میری اذیتیں دور کر دے؟ کیا کروں میں ایسا کہ وہ میرے پاس واپس لوٹ آئے؟ میں نہیں جی پا رہا ایسے میں ختم ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ سسک رہا تھا، وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا، بہت سی ایسی باتیں جو وہ زبان سے بیان نہ کر سکا تو کافی دیر تک یوں ہی جائے نماز پر بیٹھا زوروں کے دار روتا رہا۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ سسک رہا تھا، ہاں وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا تھا، بہت سی ایسی باتیں جو وہ زبان سے بیان نہ کر سکا تو کافی دیر تک وہ یوں ہی جائے نماز پر بیٹھا زوروں کے دار روتا رہا۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو جائے نماز اٹھا کر ٹیبل پر رکھی اور ہاتھ میں تسبیح لیے بستر پر آ بیٹھا اور درود شریف کا ورد کرنے لگا اور اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوپہر 1 بجے کا وقت تھا جب وجاہت صاحب اس کے کمرے میں آئے۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر بالکل حیران تھے۔ کل جو شخص پبلک پلیس پر جھگڑا کر آیا تھا، جو کئی راتوں کا سویا ہوا نہ تھا، وہ آج ہاتھ میں تسبیح لیے پرنور چہرے کے ساتھ آنکھیں موندے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ آتش وجاہت صاحب کو یہ سب کسی خواب سے کم نہ لگ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے آتش کے پاس آ بیٹھے جو بامشکل بیٹھ گراؤنڈ سے سر ٹکائے سو رہا تھا۔ کتنا سکون تھا آج اس کے چہرے پر، ہر احساس سے عاری یہ سرشاب چہرہ آج کسی الگ ہی انداز میں چمک رہا تھا۔ آتش بیٹا، وجاہت صاحب نے اس کے ہاتھ سے تسبیح لیتے ہوئے اس سے پکارا، جس پر وہ بھویں سکیڑتا ہوا آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی اس معصوم سی شکل پر وجاہت صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر وہ آنکھیں مسلتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ معصوم سی شکل پر وجاہت صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر وہ آنکھیں مسلتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا۔ جی ڈیڈ، آپ کب آئے؟ آتش نے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے سوال کیا، جس پر وہ مسکراتے ان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ جب تم پرسکون انداز میں اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ وجاہت صاحب کے مسکرانے پر وہ بھی مسکرا اٹھا۔ تبھی ان کی نظر سامنے لگی وال گلاس پر گئی۔ اوہ نو، 1 بج گیا، میری ظہر کی نماز۔ آتش نے فکر مندی سے کہتے ہوئے بیڈ سے اتر کر اپنی سلیپرز پہنی۔
بیٹا وہ مجھے تم سے یہ بات کرنی تھی، وجاہت صاحب نے بے سخت کہا۔ سوری ڈیڈ، بٹ اس وقت میرا اس سے گفتگو کرنا ضروری ہے، ملتے ہیں پھر، آتش نے مصروف انداز میں کہا اور آستینوں کو کوہنی تک چڑھاتے ہوئے وضو کے لیے چلا گیا، جبکہ پیچھے اپنے ڈیڈ کو مسکراتا چھوڑ گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر جیسے ہی وہ کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں عبور کرنے لگا، اس کی نظر لان میں کھڑے وجاہت صاحب پر گئی، جو دریز اور بادل کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ مگر یہ کیا، ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ تو وہ کون تھی وہ؟ آتش ناسمجھی والے انداز میں چلتا ہوا لان میں آ کھڑا ہوا، جبکہ نظر اس انجان لڑکی پر تھی، جو عمر میں کافی چھوٹی اور شکل سے معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اپنی جانب مسکراتا دیکھ کر آتش نے وجاہت صاحب کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آتش ناسمجھی والے انداز میں چلتا ہوا لان میں آ کھڑا ہوا، جبکہ نظر اس کی انجان لڑکی پر تھی، جو عمر میں کافی چھوٹی اور شکل سے معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اپنی جانب مسکراتا دیکھ کر آتش نے وجاہت صاحب کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جہاں پر وہ آگے بڑھتے، بیٹا میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہ رہا تھا، دیکھا کون ملنے آیا ہے تم سے، اسے پہچانو کون ہے یہ؟ آتش نے وجاہت صاحب کی بات پر ناسمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے اس چھوٹی سی لڑکی کی جانب دیکھا، جو اب تک بلش کر رہی تھی۔ بلا شبہ وہ اسے 2 مہینوں سے اپنے بھائی کے طور پر جانتی تھی، مگر آتش اب تک اس بات سے انجان تھا۔ ڈیڈ کون ہے یہ؟ میں نہیں جانتا اسے، آتش نے جس قدر اجنبیت سے کہا تھا، اتنی ہی اپنائیت سے حریم اس کے گلے آ لگی، جس پر وہ ایک دم سے ہڑبڑاتا ہوا اپنے ڈیڈ کو اور پھر بادل اور دریز کو دیکھنے لگا، جو شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھائی جان! حریم کے منہ سے الفاظ بھائی سن کر وہ ساکت سا ہو گیا تھا، جیسے شاک کی کیفیت میں مبتلا ہو، جبکہ وجاہت صاحب مسکرا رہے تھے۔ ڈیڈ یہ وہ اب تک صورتحال سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیٹا یہ حریم ہے، تم دونوں کی اکلوتی بہن، یاد ہے تمہیں جب ہم سب سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر چلی جا چکی ہے؟ دراصل یہ بات صرف دریز جانتا تھا کہ وہ اب تک زندہ صحیح سلامت ہے۔ مجھے بھی ابھی یہ سب پتہ چلا تھا، لیکن تمہاری ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ دراصل یہ بات صرف دریز جانتا تھا کہ وہ اب تک زندہ صحیح سلامت ہے۔ مجھے بھی ابھی یہ سب پتہ چلا تھا، لیکن تمہاری حالت کی وجہ سے تمہیں بتا نہ سکا۔ وجاہت صاحب نے پوری تفصیل سے بتایا، جس پر وہ حیرت سے کبھی اپنے ڈیڈ، پھر اپنے بھائی اور پھر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہا تھا، جو اب تک اس کے سینے سے الگ ہونے کے ارادے نہ رکھتی تھی۔ حریم نام ہے تمہارا؟ آتش نے اس کے گرد باہیں ڈالتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ اپنی نم آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ بے سخت آتش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ بھائی بہن کا رشتہ اس قدر حسین ہوگا۔ آتش نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جس پر وہ کسی چھوٹی سی ڈول کی طرح مسکرائی۔ بھائی میں نے آپ کو بہت مس کیا، مگر آپ کے غصے سے ڈر لگتا تھا، جبھی آپ سے ملنے نہیں آئی کبھی۔ حریم نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر آتش کے لب مسکرائے۔ بھائی میں نے آپ کو بہت مس کیا، مگر آپ کے غصے سے ڈر لگتا تھا، جبھی آپ سے ملنے نہیں آئی کبھی۔ حریم نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر آتش نے لب مسکرائے۔ ہائی برو، اس ڈول کی بات پر بالکل بھی بلیو نہ کرنا، یہ 1 نمبر کی پٹاخہ کوئن ہے۔ ہم دونوں سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ ان دونوں کو ایموشنل ہوتا دیکھ کر دریز نے بیچ میں چھلانگ لگائی، جس پر حریم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ کیا سچ ہی تو کہا ہے، بول گئی وہ مال والا لڑکا بیچارہ کتنا زیادہ پٹا تھا، صرف تمہاری وجہ سے۔ حریم کو اپنی جانب گھورتا پا کر دریز نے جیسے اپنی بات کی وضاحت دے کر اس بار پھر اسے چھیڑا، جس پر وہ اسے منہ بسورے اپنے ڈیڈ کی جانب بڑھی۔
ڈیڈ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ آج کل کچھ زیادہ ہی بھرم مار رہے ہیں، حریم نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر دھریش نے ہنسی دبائی۔ او بس بس، میں نے کوئی بھرم نہیں مارے۔ بس بس، میں نے کوئی بھرم نہیں مارے، تو بس تمہارے کارنامے بتا رہا ہوں والد صاحب اور بڑے بھائی کو۔ اور کتنی میچتی ہو تم، دھریش نے اپنے بندھے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے انداز سے کہا، جس پر حریم واقعی میں اپنے ڈیڈ سے گلے لگ کے رونے لگی، جس پر آتش سخت تاثرات لیے دھریش کو گھورنے لگا، جبکہ وجاہت صاحب بھی ایک پل کے لیے دھریش کو غصے سے دیکھنے لگے۔ سب کو اپنی طرف غصے سے دیکھتا پا کر وہ تملاتے ہوئے دور ہوا۔ ہے گائز، یہ ڈرامے کر رہی ہیں، دھریش نے احتجاجی انداز میں کہا، جس پر حریم مزید تیزیاں رونے لگی تو آتش نے آگے بڑھ کر دھریش کو گدی سے پکڑا۔ ڈونٹ کرائی مائی ڈال، ابھی اس جرسی موالی 2 نمبر آدمی ڈونٹ کرائی مائی ڈال، ابھی اس جرسی موالی 2 نمبر آدمی کے سارے بھرم نکالتا ہوں میں۔ آتش نے ایک جھٹکے سے زور کو گدی سے پکڑا دبایا، جس پر حریم آنکھوں میں چمک لیے مسکراتے ہوئے اپنے چہیتے بھائی کو دیکھنے لگی۔ ہے برو، کیا کر رہے ہو؟ بہن کے آتے ہی پارٹی بدل لی، دھریش نے اپنی گردن آزاد کرانے کا ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، جس پر آتش سمیت سب لوگ مسکرانے لگے۔ آتش نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی، جس پر وہ ہتھیلی پہ باندھا رومال کھول کر گلے میں سیٹ کرنے لگا۔ تبھی بادل کے پاس ایک میسج ریسیو ہوا۔ آتش نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی، جس پر وہ ہتھیلی پر باندھا رومال کھول کر گلے میں سیٹ کرنے لگا۔ بادل کے پاس ایک میسج ریسیو ہوا۔ وجاہت انکل، کل مل گیا، شاویز کا نمبر آن ہوا ہے، ہم لوکیشن ٹریس کر کے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بادل کی بات پر سب ایک دوسرے کو حیرت اور خوشی کے ملے جلتے تاثرات لیے دیکھنے لگے، جبکہ آتش الٹے پاؤں بھاگ کر اپنے کمرے سے موبائل، وائلٹ اور گاڑی کی چابی لے آیا۔ بس وہاں جانے کی دیر تھی۔ نظر کسی شدت سے منتظر تھی وہاں۔ ہاتھوں میں کسی اور کے نام کی مہندی لگی تھی، کسی اور کے نام کے سرخ جوڑے اور زیورات سے تن کیے، بالوں کا جوڑا کر کے، سر پر دوپٹہ سیٹ کیے، میک اپ سے سنگار کر کے کھڑکی کی جانب رخ کیے کھڑی نہ جانے کس کی منتظر تھی۔ سنگار کر کے کھڑکی کی جانب رخ کر کے کھڑی نہ جانے وہ اب کس کی منتظر تھی۔ وہ خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں سے اشک ٹوٹ کر چہرے پر رقص کر رہے تھے، دل کٹا چل رہا تھا، کسی اور کے نکاح میں قید۔ وہ لڑکی دل کسی اور ہی کو دے بیٹھی تھی۔ شام سے رات ہو چکی تھی، مگر اب تک کوئی امید نہ تھی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا ناول پسند آیا تو میرے ناول کو سبسکرائب اور آئی بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پلیز میرے ناول کو سبسکرائب کریں، اور میرا ناول پسند آیا تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ میرا ناول پسند آیا ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے بعد۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔